بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کے آن لائن کورس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک اردو کی انتہائی دلچسپ ریڈنگ پڑھیں گے اور اس میں سے سبق لینے کی کوشش کریں گے، اور یہ اشفاق احمد صاحب کی کئی دہائیوں پہلے لکھی ہوئی ایک ریڈنگ ہے جس کا نام ہے چھوٹا کام، اسمال ٹاسکس۔ تو اس ریڈنگ کا چونکہ تعلق ایفیکچویشن تھیوری کے ساتھ ہے، انٹرپرینورشپ پلس ماڈل کے ساتھ ہے، کہ جو چھوٹے کام جو ہیں ہم دیکھیں گے یہ کیسے بڑے کاموں کا پیش خیمہ بنتے ہیں، پری کرسر بنتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ اس سے بڑا پھر اس سے بڑا، اور یہ سوچ ایوالو کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ چھوٹے کام کرنے کی اور ان پر مہارت حاصل کرنے کی، یہ ایک راز ہے جو اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ایسی باتیں تو بس بابوں کے ڈیروں میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو اور بڑے کام نہ کرو، چھوٹے کاموں کو مت بھولیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہم ان باتوں کو جانتے ہی نہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام بھی اہمیت کا حامل ہو۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں جب ہم بابا جی کے ڈیرے پر گئے تو انہوں نے ہمیں مٹر چھیلنے پر لگا دیا کہ مٹر چھیلو۔ میں نے 3 پیس سوٹ پہن کر ٹائی لگا رکھی تھی لیکن مٹر چھیل رہا تھا، حالانکہ میں نے ساری زندگی کبھی مٹر نہیں چھیلے تھے۔ انہوں نے پھر لہسن چھیلنے کو لگا دیا کہ لہسن کو چھیلنے پر لگا دیا، اور ہاتھوں سے بو آنا شروع ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ میتھی کے پتے اور ڈنٹھل الگ الگ کر دو، میتھی کے پتوں کو ان برانچز سے علیحدہ کرو۔ اور اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ارے اس مشقت سے تو ہماری خواتین بھی گھبراتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام۔ اس کے بعد اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں سب سے اہم چیز نظم و ضبط ہے۔ اور اس زمانے میں جب آرٹیکل لکھا تو انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا گیا، وہاں ایک اینڈریو نامی ایک ریڈیو اناؤنسر مسلمان ہو گیا ہے، اس کی آواز خوبصورت ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اچھا اناؤنسر ہے، مسلمان ہو گیا، میں اسے ملنے چلا گیا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجوہات بتاتا رہا۔ اس نے مسلمان ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سورہ روم پڑھ کر مسلمان ہوا۔ میں نے کہا کہ اب تو ہمارے حالات بڑے کمزور ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اسلام کا نام تو واضح حروف میں سامنے دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھیرا جا رہا ہے، لیکن اس صورتحال سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے، ہم نکلیں گے۔ میں نے کہا کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا جب کوئی 500-600 امریکنز مسلمان ہو جائیں گے، اور 600-700 کینیڈینز مسلمان ہو جائیں گے، اور 850-900 اسکینڈینیوینز مسلمان ہو جائیں گے، تو ہمارا قافلہ چل پڑے گا، کیونکہ ہم نظم و ضبط والے ہیں، ہم ڈسپلن والے ہیں۔ اسلام نظم و ضبط سکھاتا ہے، نعرے بازی کو نہیں مانتا۔ میں بڑا مایوس، شرمندہ اور تھک سا گیا کہ جو گورے ہیں یہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اشفاق صاحب آگے چل کے کہتے ہیں کہ دین میں ہر معاملے میں نظم و ضبط سکھایا گیا ہے۔ ہمارے بابے کہتے ہیں ڈسپلن چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے، جب آپ معمولی کاموں کو اہمیت نہیں دیتے اور ایک لمبا منصوبہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ذاتی اور انفرادی، تو پھر آپ سے اگلا کام چلتا نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی جو کازیشن اور ایفیکچویشن کے نام سے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ تو کئی ڈیکیڈز پہلے ہمارا اپنا انڈیجنس آدمی یہ کہہ چکا ہے کہ ارے ویژن اور کازیشن کا جو ماڈل ہے that's not going to work۔ تو آگے اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کافی عرصے پہلے میں چین گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب چین نیا نیا آزاد ہوا تھا، ہم سے وہ 1 سال بعد آزاد ہوا۔ ان سے ہماری محبتیں بڑھ رہی تھیں اور ہم ان سے ملنے چلے گئے۔ افریقہ اور پاکستان کے کچھ مصنف بھی ساتھ تھے۔ تو ایک گاؤں میں بہت دور، چائنا کی آپ دیکھیں بڑی وسیع اور عریض ملک میں، بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بھٹی میں دانے بھون رہی تھیں، دھواں نکل رہا تھا۔ میرے ساتھ شوکت صدیقی تھے، کہنے لگے یہ عورتیں ہماری طرح سے ہی دانے بھون رہی ہیں۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو عورتیں دھڑا دھڑ
सूखी घास या लकड़ी या जो कुछ मिलता था भट्टी में झोंक रही थी और अपने रुमाल बांधे कड़ाहे में कोई लिक्विड सा तैयार कर रही थी। हमने उनसे पूछा ये आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हम स्टील बना रहे हैं। मैंने कहा स्टील की तो बड़ी फैक्ट्री होती है। उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं और चीन अभी नया नया आज़ाद हुआ है तो हम उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अभी देखिए ये तंदूर है जिसके अंदर कुछ फ्यूल डालते हैं हवा देने के लिए, इधर से पंप करते हैं और यहाँ पर स्टील को मेल्ट करते हैं और इस तरह ये छोटे से गांव में दूर वादियों पहाड़ों में कुछ लोग मर्दो ख्वातीन अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इशफाक अहमद साहब चूँकि इटली में भी कुछ अर्सा रहे, वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी रोल या कोर्सेज भी किए। तो ये कहते हैं कि मैं अपने यूनिवर्सिटी जाता था तो रास्ते में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने से मेरा गुजर होता था। तो उसके फुटपाथ से मैं जब गुजरता था तो मैंने एक दिन वहाँ देखा कि फुटपाथ पर एक साहब जो हैं वो ये वाइपर फेर रहे हैं और झाड़ू फेर रहे हैं और वहाँ से सफाई कर रहे हैं। तो इस तरह इस्लाम दुआ होते होते उनसे उनकी बात बढ़ी और वो आगे रकम दराज हैं कि इटली में एक मिस्टर क्लाइव था और बड़ा सख्त किस्म का यहूदी था। इसकी कोई 13-14 मंजिला इमारत थी। सुबह में जब यूनिवर्सिटी जाता तो वाइपर लेकर रात के बारिश का पानी निकाल रहा होता और फर्श पर टाकी लगाता या सड़क के किनारे जो पटरी होती इसे साफ करता। मैं इससे पूछता आप ऐसा क्यों करते हैं इतने बड़े आदमी होकर? उसने कहा कि ये मेरा काम है, काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जब मैंने ये ड्यूटी ले ली है और मैं इस डिसिप्लिन में दाखिल हो गया हूँ तो मैं ये काम करूँगा। मैंने कहा कि क्लाइव आप ऐसा क्यों करते हैं? उसने कहा ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सिफ़त है। जो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दायरे में दाखिल होना चाहता है, नबियों के खूबियों वाले दायरे में आना चाहता है, वो छोटे काम ज़रूर करे। हमको ये नौकरी मिली है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई थी। ये देखिए अम्बिया अलैहिस्सलाम अक्सर बकरियां चराते थे और हम यहूदियों में ये बकरियां चराना और इस तरह के निचले दर्जे के जो काम हैं ना वो रिकमेंडेड हैं। तो जब हम ये करेंगे तो हम खुद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार समझेंगे। और उसने ऊपर कहा कि अशफाक आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो खुद जूता गांठते थे, कमीज को पैबंद लगाकर पैबंद या टांका लगा लेते थे और घर की सफाई कर लेते थे और कपड़ों को धो लेते थे। हाँ जी, वो ताजदार मदीना वो तो किसी काम में हाँ जी वो लकड़ियाँ भी चुन लेते थे और खाने के लिए भी सामान को तैयार कर लेते थे। हाँ जी, रास्ते में झाड़ झंकार भी साफ कर देते थे। तुम करते हो? मैं कहने लगा मुझे तो टांका लगाना नहीं आता, मुझे सिखाया नहीं गया। वो आदमी बात बड़ी तौल के करता था। मुझे कहता था इशफाक देखो तुम उस्ताद तो बन गए हो लेकिन बहुत सी चीज़ें तुम्हें आई नहीं। जब भी काम करो छोटा काम शुरू करो। अब तुम लेक्चरर हो, कल प्रोफेसर बन जाओगे। तुम जब भी क्लास में जाना या जब भी लोगों को खिताब करने लगना और कभी बहुत बड़ा मजमा हो तो अपने सामने बैठे हुए लोगों को मुखातिब न करना, हमेशा अपनी आवाज़ को दूर पीछे की तरफ फेंकना। तो प्रोफेसर से दरख्वास्त है उस्ताद इकराम से कि अपनी आवाज़ को दूर पीछे की तरफ फेंकें। वो लोग जो बड़े शर्मीले होते हैं और शर्मिंदा से झुके झुके वो पिछली कितारों में बैठते हैं। आपका वस्फ ये होना चाहिए कि आप अपनी बात उनके लिए कहें। जब बात छोटों तक पहुंचेगी तो बड़ों तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। मैं उनकी बातों को कभी भुला नहीं सकता। जब मैं वापस पाकिस्तान आए तो अपने बाबा जी के पास आए। बाबा जी ने जब सुना उनका अच्छा तो अब तुम सुई में धागा डालने की ट्रेनिंग लो। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं कभी एक आंख बंद करता और कभी दूसरी, लेकिन इसमें धागा ना डलता। खैर मैंने इनसे कहा अच्छा जी अब धागा डाल दिया, इसका फ़ायदा क्या? कहने लगे इसका ये फ़ायदा है कि अब तुम किसी का फटा हुआ कपड़ा, किसी की फटी हुई पगड़ी सी सकते हो। जब तक तुम्हें लिबास सीने का फ़न नहीं आएगा
تم انسانوں کو کیسے سیو گے، کیسے جوڑو گے؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں۔ یہ سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیویاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھا کرتی تھیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھیں۔ Look at the words of wisdom، دانائی کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ضرور یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی غلامی یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کاموں کو ضرور اختیار کریں، اگر آپ ان کی نوکری چاہتے ہیں تو، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ میرا منجلا بیٹا ایف اے میں تھا تو کہنے لگا مجھے 2 بکریاں لے دیں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی چراؤں گا۔ ہم نے اس کو بکریاں لے دی، لیکن وہ 5ویں 6 دن روتا ہوا آیا اور کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں تو دوسری بھاگ کے چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے ان دونوں کو گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا جاتا تھا؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نام ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، ان کا کفار سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کو بکریوں کے ذریعے سے سکھایا جاتا تھا کہ دنیا میں جانوروں میں نام ماننے والا جانور بکری ہے، یا اپنی مرضی کرتی ہے، اور بکری آپ کا فیورٹ ہے، یہ ریونیو جنریٹنگ سورس ہے، تو وہ بکری کو ڈیل کرنا بڑا چیلنجنگ ہے، اس کو آپ مار بھی نہیں سکتے، اس کو زخمی بھی نہیں کر سکتے، اور اس سے آپ نے بات بھی منوانی ہے۔ تو مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس، یہ ایک مختصر سی ریٹنگ تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم سب بحیثیت قوم انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں، اور چھوٹے کام ان کو امپورٹنٹ سمجھیں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے کے اندر، اور ہم سب مل کے اس سے جہد میں لگ جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو آئیڈیالائز کریں، اس کو فالو کریں، اور اب سب دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ looking forward to see you in another session۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔